اس آیت میں اللہ کیا ذکر کر رہا ہے؟ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت کہا ہے۔ مفسر قرآن جو تفسیر قرآن میں امام مانے جاتے ہیں، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں، اپنے دور میں سچے پکے موحد تھے، اکیلے موحد اور مسلمان تھے، اکیلے، سارے لوگ کافر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے موحد تھے اپنے زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کان امتن قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنی ذات میں امت تھے، یعنی ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے امت کہا ہے۔ یہاں سے دلیل یہ ملتی ہے کہ حق پر ہونے کے لیے تعداد کی کثرت جو ضروری نہیں ہے، یا جن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ میں بغیر نام کے یہاں پر ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک عالم دین ہے، وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں 99% لوگ تقلید کرتے ہیں، کیا وہ لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا وہ لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کہنے کا مطلب وہ حق پر ہیں، 99% لوگ تقلید کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں تقلید نہیں ہے، ان کا دعویٰ باطل ہے، اور اس طرح کی بات ذکر کرنا غلط ہے۔ حق پر ہونے کے لیے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اکیلے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے بہتر ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ امہ کہا، جبکہ اکیلے تھے اپنے زمانہ میں۔ اور پھر آج کے برے زمانے کی مثال کیوں دینی ہے؟ آج کا زمانہ تو برائی کا زمانہ، انتہائی برائی کا زمانہ ہے، ہم لوگ تو قیامت کے قریب ہو رہے ہیں۔ جتنا زیادہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا، زمانے میں برائی اتنی پھیلتی چلی جائے گی۔ تو حق پر ہونے والوں کی مثال اگر زمانے کے اعتبار سے دینی ہے تو آج کے زمانے کی مثال تو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر مثال دینی ہی ہے تو آپ زمانے کی مثال دیں، کس زمانے کی؟ خیر القرون کی، اچھے زمانوں کی مثال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد بہترین زمانہ کے بعد بہترین زمانہ ان کے بعد والے لوگوں کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان لوگوں کے ادوار بہترین تھے۔ اگر مثال دینی ہے تو ان لوگوں کی مثال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھے لوگ زیادہ تھے، ان کے بعد والے زمانے میں بھی اچھے لوگ زیادہ تھے، ان کے بعد والے زمانے میں بھی اچھے لوگ زیادہ تھے۔ اگر مثال دینی ہے تو اچھے زمانے کی مثال دیں۔ اچھے زمانے میں اچھے لوگ زیادہ تھے، حق والے زیادہ تھے، اور ان زمانوں میں 3 زمانوں میں تقلید نہیں کی گئی ہے۔ ان 3 زمانوں میں 300 سال میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں، صحابہ کے دور میں 100 سال تک، پھر ان کے بعد 100 سال تک، پھر ان کے بعد 100 سال تک تقلید کا نام و نشان نہیں ہے۔ 300 سال کے بعد یہ 4تھی صدی ہجری جب شروع ہوتی ہے تب تقلید کا دور آتا ہے۔ تو جو لوگ عہد رسول میں ہیں، عہد صحابہ میں ہیں، عہد تابعین میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے، کیا وہ لوگ نجات نہیں پائیں گے؟ تو تقلید کے لیے یہ کہنا، یا حق پر ہونے کے لیے یہ کہنا کہ آج کے زمانے میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے حق پر ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اور زمانے کے اعتبار سے جو مثال دی جا رہی وہ مثال بھی غلط ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کافروں کا۔ کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے چہروں کو جہنم پر الٹا پلٹا جائے گا تاکہ کباب کی طرح ان کو جو ہے گرم کیا جائے، تپایا جائے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ افسوس کریں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا۔ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ کافر کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور آج کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت یہی سمجھتی ہے، اور مسلمان یہی سمجھتے ہیں باپ دادائی کی پیروی کرنی ہے، باپ دادا کے راستے ہی پہ چلنا۔ یہ تقلید تو پرانے زمانے سے ہوتی آ رہی تھی۔ کافروں پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پیش کیا تو کیا کہتے تھے؟ ہمارے باپ دادا تو یہ نہیں مانتے تھے، ہمارے باپ دادا تو اس راستے پر نہیں چلتے تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے، ہمارے باپ دادا تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، مختلف الہ اور مختلف معبودوں کو ماننے والے تھے، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ تو یہ تقلید تو مان ہی رہے تھے کافر لوگ، مشرکین۔
تو کہنے کا مطلب ہے کافروں کو افسوس ہوگا جہنم میں، اے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا۔ اچھا آگے اتنی ہی پر بس نہیں، آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ذکر کی، کافر لوگ یہ بھی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ میں نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے، اپنے سرداروں کی اطاعت کی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر عذاب دینا ہے تو ان بڑوں کو عذاب دو، ان سرداروں کو عذاب دو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ لوگ کہتے رہے کہ میری تقلید کرو، میرے راستے پر چلو، مجھے مانو مجھے مانو، ان کو عذاب دو، اور مطالبہ کرتے ان کو عذاب ہی نہیں، دوہرا عذاب دو، ڈبل ڈبل، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ڈبل عذاب دو۔ تو کافر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی، آج مسلمانوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تقلید نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرنا، ہم اس کے پابند، اور اس کے جو ہے ہم اس کے پابند ہیں کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کی پیروی کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حق پر ہونے کے لیے تعداد کی کثرت ضروری نہیں ہے، حق پر اگر ہیں، تھوڑی ہی تعداد ہے تو آپ حق پر ہیں، کم تعداد ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ناحق پر ہیں یا آپ حق پر نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔